السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج کے گفتگو کا موضوع ہے اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے امور۔ محترم سامعین و سامعات، بعض امور ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایمان والے لوگ ایسے امور سے بچتے ہیں اور اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس گفتگو میں ایسے امور کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ایسے امور میں، ایسے کام میں واقع نہ ہوں اور ہمارے اعمال محفوظ رہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی کی آیات یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ جو شخص اللہ تعالی کی آیات کا انکار کر دے یا وہ قیامت کے دن سے منکر ہو جائے تو اس کے اعمال صالحہ کی اللہ تعالی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ سورہ الکہف۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں ہیں۔ رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں ان کے اعمال ہی کی سزا دی جائے گی۔ میرے دوستو، ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار یا آخرت کا انکار انسان کی نیکیوں کے لیے تباہ کن ہے۔ نمبر 2، دین اسلام سے مرتد ہونا۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران۔ بے شک دین برحق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اسلام ہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہو تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سچے اور برحق دین پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب۔ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد ہونے کی صورتیں کیا ہے؟ مرتد ہونے کی صورتیں ہیں بعض اوقات صرف زبان کے کسی بول کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، مثلا وہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کر کے، اور بعض اوقات وہ اپنی کسی فعل سے مرتد ہو جاتا ہے، مثلا وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو یا کسی پتھر یا درخت کے سامنے سجدہ کرے یا جادو کا عمل کرے، اور بعض اوقات وہ اپنے کسی باطل عقیدے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثلا وہ یہ عقیدہ رکھے کہ زنا حلال ہے یا یہ کہ نماز فرض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات صرف شک کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، مثلا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہو یا اسے شرک کے حرام ہونے میں شک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور کوئی شخص جو ہی مرتد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے وہ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے حالت اسلام میں انجام دیے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سورہ البقرہ۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ المائدہ۔ اور جو شخص ایمان سے کفر کر لے تو اس کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ ان آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو اعمال حالت ایمان میں کیے گئے وہ کفر کی طرح پلٹنے کی وجہ سے کل عدم ہو جاتے ہیں، اور جس طرح اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسی طرح کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ مرتد موت سے قبل سچی توبہ کر لے اور اسلام کی طرف واپس لوٹ آئے اور اسی پر اس کی موت آئے تو اس کے اعمال بربادی سے بچ جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے، اور اللہ کے نزدیک اس قدر سنگین جرم ہے کہ جو شخص اس گناہ سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ اور دنیا میں شرک کی بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ جو شخص شرک کرے اس کے سارے اعمال صالحہ اس کی وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چند انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الانعام۔ اور اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو کچھ
یہ اعمال کرتے تھے اور جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا کر کے یاد رکھیے اگر آپ نے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تو یاد جو ہے آپ کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر. یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، ان دونوں آیات میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خبردار کیا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے اعمال شرک کی وجہ سے غارت ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان کا شرک میں واقع ہونا ناممکن ہے، تو امت کا کوئی بھی فرد اگر شرک کرے گا تو اس کے اعمال بدرجہ اولا غارت اور برباد ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. سورہ توبہ. مشرکوں کے لائق نہیں کہ وہ اپنے کفر کی خود گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کریں. ان کے اعمال غارت ہو چکے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مشرکین مکہ طواف بیت اللہ، حج اور عمرہ جیسے بڑے بڑے اعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ حجاج کو پانی پلاتے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اور کافر بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں واضح کر دیا ان کے اعمال ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے برباد ہو چکے. قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورہ الفرقان. اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم انہیں اڑتے ہوئے باریک ذروں کی طرح بے حیثیت کر دیں گے. نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی سے کفر کرنا. جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو وہ چاہے جتنے مرضی رفاہی اور خیراتی کام کر لے، اس کے ان کاموں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان نہ لائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. سورہ ابراہیم. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی اعمال اس راکھ کی مثل ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے. یعنی آندھی اور تیز و تند ہوا چل رہی ہو تو راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طرح کافروں کے اعمال کی بھی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور انہیں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. نمبر 5 قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا. قرآن مجید کو یا اس کے کسی حکم کو ناپسند کرنا اعمال صالحہ نیک اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے. جیسا کہ بعض لوگ ان سزاؤں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کے لیے مقرر کی ہیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، قاتل کو قصاص میں قتل کرنا، زانی کو کوڑے مارنا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بعض خواتین
حجاب یعنی پردے کے حکم کو ناپسند کرتی ہیں اور اسے آزادی نسواں پر حملہ قرار دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ سورہ محمد یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی ان کے نیک اعمال، مثلا صلہ رحمی، حجاج بیت اللہ کی خدمت وغیرہ کو برباد کر دیا۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔